لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو جیل میں سہولتیں فراہم نہ کرنے کی شکایت پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور آئی جی جیل خانہ جات کو آج طلب کر لیا۔ پرویز الہی نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ جیل میں مسائل ہی مسائل ہیں، پنکھا تک واپس لے لیا گیا، علاج کے لیے سروسز اسپتال بھیج دیں۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے پہلے قائد حزب اختلاف اپنی نشست سے ہی مستعفی ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے امجد حسین ایڈوکیٹ نے استعفے کی تصدیق کر دی۔ کہا موجودہ سیاسی صورتحال میں پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہو رہے تھے، اس لیے اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ استعفے سے پہلے امجد حسین نے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی۔ امجد حسین کے تحفظات کی تائید میں پیپلز پارٹی کے ایک اور رکن اسمبلی غلام شہزاد آغا نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر چکی ہے۔ جعلی ڈگری کی بنیاد پر پی ٹی آئی کے خالد خورشید کی نااہلی کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کل ہوگا۔ تحریک انصاف گلگت بلتستان کی پارلیمانی پارٹی 3 گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ راجہ اعظم، جواد منوا اور گلب خان تینوں نیا وزیر اعلیٰ بننے کے لیے کوشاں ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا معاشی ترقی کے حکومتی اقدامات کی مکمل حمایت کا اعلان۔ کہا یقین رکھیں پاک فوج گرین پاکستان انیشیٹو میں پاکستانی قوم کی امنگوں پر پورا اترے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ قومی سیمینار سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا آج یہاں سب پاکستان کو ایک بار پھر سرسبز کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم باصلاحیت قوم ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں۔ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بحیثیت ادارہ پاک فوج کے ہر ممکنہ تعاون کا یقین دلاتے ہیں۔ پاکستان نے ترقی کی منازل طے کرنی ہے، ہمارے پاس ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے جو پاکستان کو عروج پر لے جا سکتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون واضح ہے کہ وقت پر اسمبلی تحلیل اور الیکشن ہونا چاہیے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ دبئی میں تو ہوا ہی کچھ نہیں، زرداری اور نواز شریف کے درمیان معمول کی ایک ملاقات ہوئی، یہ ملاقات پہلے سے طے شدہ بھی نہیں تھی۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر نے دعویٰ کیا کہ عام انتخابات ہر صورت 10 نومبر سے پہلے ہو جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نون لیگ سے ناراض سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم ہاؤس بلوا لیا۔ مولانا فضل الرحمان نے دبئی ملاقاتوں پر اعتماد میں نہ لینے پر شکوہ کیا تھا۔ وزیر اعظم نے دبئی ملاقاتوں پر سربراہ پی ڈی ایم کے خدشات دور کیے۔ مولانا فضل الرحمان نے صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت میں کہا کہ نون لیگ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، دبئی ملاقاتوں سے پہلے ان سے مشورہ تک نہیں کیا گیا۔ ایک طرف حکومت نے مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوشش کی تو دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی مولانا سے ناراض ہو گئی۔ پارٹی کے صوبائی صدر کا کھڑا، کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، حلوہ نہیں کہ ہر کوئی کھا جائے۔ ہم حکومتوں کے بھوکے اور بھکاری نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا میں مذہب کے نام پر جو من و سلوہ جاری ہے ابھی اس کا ذکر بھی نہیں کیا۔ ان کی عظیم غلطی ہے کہ گورنری کے عہدے کے لیے غلام علی کی حمایت کی، وہ اپنی پارٹی کے لیے باعث شرم بن چکے ہیں۔ ایمل ولی نے کہا کہ اگلے الیکشن کے لیے اے این پی کے زیادہ تر امیدوار نامزد کیے جا چکے ہیں۔ ترجمان جے یو آئی ایف نے کہا کہ جے یو آئی قائدین کے خلاف بیانات دے کر ایمل ولی خان اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 4 سدہ اور مردان تک محدود پارٹی اب ان اضلاع سے بھی فارغ ہو چکی ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد ایمل ولی خان کے سر پر اب آئندہ انتخابات کی شکست کا خوف سوار ہے۔ ایمل ولی خان ہمت کر کے استعفیٰ دے کر پارٹی صدارت سنجیدہ شخص کے حوالے کر دے۔ ضمنی انتخابات میں گورنر کے لیے حاجی غلام علی کا نام پیش کرنے والا اب اپنی غلطی کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔ بجلی 1 روپے 24 پیسے فی یونٹ مہنگی، نیپرا نے سماہی ایڈجسٹمنٹ کے لیے قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق جولائی، اگست اور ستمبر کے بلوں پر ہوگا کہ الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ صارفین پر 46 ارب 53 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ نیپرا نے گزشتہ ہفتے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دی تھی۔ آئی ایم ایف سے 3 ارب ڈالر ملنے کے وعدے کے بعد گلوبل ریٹنگ ایجنسی فچ نے بھی پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ پاکستان کی طویل مدتی فورن کرنسی ریٹنگ بہتر کر کے CCC کر دی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ فچ کی جانب سے پاکستان کی ریٹنگ بہتر کرنا معاشی بحالی کے حالیہ سفر کی جانب ایک اور مثبت خبر ہے۔ معاشی تجزیہ کار خرم شہزاد کا کہنا ہے کہ ریٹنگ بہتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معیشت اب استحکام کی طرف جا رہی ہے۔ عالمی ریٹنگ بہتر ہونے سے ملکی درآمدات کھلنا آسان ہو جائے۔ پہلے سردیوں میں گیس نایاب ہوتی تھی، اب گرمیوں میں بھی کئی ہفتوں گیس غائب رہنے لگی۔ کراچی کے متعدد علاقے اس بنیادی ضرورت سے محروم۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج پشاور کا دورہ کریں گے۔ گورنر ہاؤس میں طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کریں گے۔ وزیر اعظم فاٹا یونیورسٹی کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ زرعی انقلاب کے لیے قومی قیادت ایک پیش پر وزیر اعظم شہباز شریف آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور صوبائی وزرائے اعلیٰ قومی فوڈ سیکیورٹی سیمینار میں شریک۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں 1960 کے بعد دوسرا سبز انقلاب آ رہا ہے. گرین انیشیٹو پروگرام سے زرعی معیشت 1 سے 2 سال میں بحال ہو جائے گی. 4 سے 5 سال میں 30 سے 40 ارب ڈالر سرمایہ کاری آنے کی توقع ہے. 40 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. فوڈ سیکیورٹی سیمینار سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ کئی خلیجی ملک پاکستان میں زراعت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں. پاکستان مزید قرضے لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا. عوام کو نہیں پتا کہ دوست ممالک سے کیسے منتیں ترلے کر کے قرض لیا ہے. کسانوں کو ہر قیمت پر سہولیات فراہم کی جائیں گی. انتخابات کے بعد جو بھی حکومت آئے گی اس کے ساتھ مل کر کسانوں کی بھرپور مدد کریں گے. اللہ کا شکر ہے قائد نواز شریف سمیت ہمیں بطور جماعت ہر امتحان میں سرخرو فرمایا. پاکستان ہی نہیں برطانوی عدالتوں کے فیصلوں میں جھوٹ کے سوداگروں کے ہر سوال کا جواب موجود ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان. کہا کہ تازہ ترین مثال احتساب عدالت لاہور کا پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس کا فیصلہ ہے. فیصلے میں واضح لکھا کہ نواز شریف سیاسی انتقام کا نشانہ بنے. کیس تھا نہیں بنایا گیا. 9 مئی کا فائدہ صرف پاکستان دشمنوں کو ہوا. لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ نے 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کیس سے وزیر اعظم کے بیٹے سلیمان شہباز کو بری کر دیا. شریک ملزمان بھی بری ہو گئے. جھوٹا مقدمہ بنانے پر سابق مشیر داخلہ شہزاد اکبر اور اس وقت کے ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف کارروائی کا حکم. عدالت نے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ جی آئی ٹی ممبران کے پاس سلیمان شہباز کے خلاف نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی دوران سماعت پوچھے گئے کسی سوال کا جواب دیا گیا. جی آئی ٹی ممبران سے زبردستی رپورٹ پر دستخط کروائے گئے. ان کے پاس سلیمان شہباز اور شریک ملزم کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں. کراچی کی مصروف ترین سڑک شارع فیصل کی بہتری اور خوبصورتی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ کراچی میں 400 سے زیادہ سڑکوں پر کام جاری ہے. ایم کیو ایم نے بلدیاتی الیکشن نہ لڑ کر اپنی عزت بچائی. میئر کراچی مرتضی وہاب بولے شہر میں فراہمی آب کا نظام بھی بہتر بنائیں گے. تنقید کا جواب کام سے دیا جائے. ایم کیو ایم پاکستان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم کے بوائیکاٹ کے صدقے میں کراچی سے جو یونین کاؤنسلز ملی ہیں وہ ہضم نہیں ہو رہی. پیپلز پارٹی کے سیاسی بونے ایم کیو ایم پر تنقید کر کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی شہری سندھ بالخصوص کراچی پر قبضے کا خواب دیکھنا چھوڑ دے. دریائے راوی اور ستلج میں پانی کا بہاؤ بڑھنے لگا. بھارت کی طرف سے دریائے ستلج میں ہریکے بیراج سے 95,000 کیوسیک کا ریلا چھوڑا گیا ہے. ریلا آج میں ضلع قصور سے پاکستانی حدود میں داخل ہوگا. پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. کہا دریائے راوی میں بھی جسڑ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں تیزی. کنٹرول روم سے پنجاب میں تمام تر صورتحال کی مانیٹرنگ جاری ہے. سیلاب کے پیش نظر مختلف اضلاع میں ریلیف کیمپ قائم. مانسون بارشوں کی وجہ سے ملک بھر میں نقصانات کا سلسلہ جاری. بارشوں سے اب تک 86 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. مانسون کے پہلے اسپیل سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ این ڈی ایم اے سے جاری کر دی گئی. 151 افراد زخمی اور 97 مکانات کو نقصان پہنچا. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور مرطوب رہے گا. کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں بارش کا امکان. موسمیاتی تبدیلیاں دنیا بھر میں اپنا رنگ دکھانے لگیں. امریکہ کی شمال مشرقی ریاستوں میں طوفانی بارشیں اور تباہ کن سیلاب. دریا بپھر گئے. کئی علاقوں میں سڑکیں بہہ گئیں. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. کئی افراد کو کشتیوں کے ذریعے نکالا گیا. نیو یارک میں سیلابی ریلے میں بہنے سے ایک شخص ہلاک. 1000 سے زیادہ پروازیں منسوخ یا التوا کا شکار. نیو یارک کی اہم ریل سروس بھی معطل کر دی گئی. ریاست نیو یارک سے مین تک 1.25 کروڑ امریکی شہری متاثر. اس ہفتے 5 کروڑ امریکیوں کو شدید گرمی کا سامنا ہے. کیلیفورنیا سے ٹیکساس اور فلوریڈا تک گرمی کی شدید لہر کی پیش گوئی. بھارت کی شمالی ریاستوں میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے تباہی مچ گئی. ہلاک افراد کی تعداد 100 ہو گئی. سب سے زیادہ نقصانات ہماچل پردیش، اتراکھنڈ اور دلی میں ہوئی. سیلابی ریلیں گاڑیوں کو بہا لے گئے. پل ٹوٹ گئے. سڑکوں میں گڑھے پڑ گئے.